زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائلا وناصرا ودلیلا وعائلا مرتا تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج الدائمین علیہ محمد. السلام علیہ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ذریۃ الحسین وعلی انصار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. رب صلی علی محمد وآل محمد. صلوات خانوادہ بریہ بھی عزت کوشش کرو ایک اپنے معیار مطابق صلوات سارے سلمان یکم محرم ہے تو تھوڑی صلوات اتنی لے لی ہے کہ تو رکھے بس کچھ صلوات سارے سلمان. اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک صلوات تمام ہی صاحبان اپنے اپنے مرحومین میں یاد کرو نبی بخشش واسطے تلاوت کرو. دعائے خلا کے عالم توڑا چرایا اس بارگاہ ذی وقار اس قبول اور منظور فرمائے. جتنے ہو بہت زیادہ ہو، میں تمام دے چہرے میں نہیں دیکھ سکتا لیکن تمام دی آمین ضرور سن سکتا. کوشش کرو دعا دوارے اس سے دعا آمین تکلیف فرماؤ. مالک بیماران و شفا عطا فرما، مقروضین نو قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما، بے جرم قیدیاں نو رہائی عطا فرما. اس پنجاب دی عزاداری نو ہمیشہ اتحاد عطا فرما، ہمیشہ قائم و دائم فرما. یہ ذکر دعا ہے کہ اللہ تعالی نسلہ جاری ہو ساری جڑے اجے تک امین نہ ہو سکے کوشش کرنا ہو سکتا ہے تمہاری بھی زبان اپنی دعا امین آ سکتی ہو. مالک کسی مومن مومنہ زدار بادمی مرد مستور سادات وغیرہ سادات بچوں کسی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بھیڑ ملا دے روزے در نبان. مالک آقا و مولا نو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما. آقا و مولا دی محافظت نصیب فرما. آقا و مولا دے انصار سر شمار فرما. آقا و مولا دے غلام سر شمار فرما. صحیح حقیقی معنی شیعہ اور امیر المومنین میں مومن بنن دی توفیق عطا فرما. زندگی نال ایک پھر موقع ملیا حسین علیہ السلام دے غم نو حق کے سیدہ اس محرم دے حوالے نال کچھ ادا کرنا جو کہ سارے وسط نہیں اسے بالکل وہ کرنا نہیں کر سکتے لیکن انسان دی ایک صحیح ہے ایک کوشش ہے کہ اسی اس مجلس کر دیں شیعہ سنی بھائیاں کا اجتماع ہوتا ہے. میں دعا کرنا مالک تو ایسے ہزارہ محرم نصیب فرمائے. اللہ تعالی نسلیں سے عزتانی جاری ہو ساری فرمائے. اجازت ہے آغاز ذکر کی جائے. ماشاءاللہ اسے سلامت رہو اسی آباد رہو. انشاءاللہ کوشش پوری ہے جبن فرمائی کہ کل 10:30 بجے ہی کل آج بھی میں کافی پہلے پہنچ گیا. میں 10 منٹ پیچھے کلو کرے محترم کرتے رہے. گزارش یہ ہے کہ 24 جون گلوانی چاکلی مجلس کے بعد یہ میری تقریباً ازائی سلسلے بھی کوئی آج بھی مجلسہ ملا کے اور کل نہیں ہے یعنی کل ہی 24 جون تو بعد کل دوبارہ مجالس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیتا ہے. 1.5-2 مہینے میں گیا کافی سارے احباب میرے جانتے ہیں کہ میں اسے موزی وبا کا شکار ہو گیا سی کرونا کا اور پھر تھوڑی دعاواں نال مالک نے دوبارہ صحت اور زندگی دی. یقیناً جتنی زندگی ہے وہ ذکر امام اچھی گزرنی ہے تھوڑی دعا نال. تو اس واسطے میں جتنے بھی پڑھیا تقریباً میں بھی پڑھیا تو صحت اس قابل نہیں کہ میں گھنٹہ پورا کھڑا پڑھ سکا. تھوڑی محبت نال یہ کوئی معلوم ہے تو آغاز سلسلہ ذکر کرتے ہیں. میرے پڑھے لکھے صاحبان 2 چیزاں
کسی کو منن واسطے نہایت ضروری ہے۔ دو چیزوں نال انسان کسی دا منن دا اقرار کرتا ہے، یہ دو چیزاں دو مختلف پہلو نے، جس جو ایک چیز اللہ نے قرآن چ منگی ہوئی اس چیز کا نام ہے، اور آخیا ہے کہ تو کرنی ہی کرنی، پریشان نہیں بیٹھے سامنے، اس چیز کا نام ہے جی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ قرآن چ آخیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت کرو، اور اولی الامر دی اطاعت۔ 72 فرقے دے نزدیک اولی الامر حکمران نوازے، 72 فرقے دے نزدیک اولی الامر حکمران نوازن۔ اگر میرے کول یہ جملہ دیر چاکھن دا موقع ہوندہ تو میں 15-20 منٹ دی تمہید دے بعد اگلی 70-75 دے حوالے کردہ جڑی میں ہون کرن لگا۔ نجف دشاہ میری مدد کریں، لائٹ دے اگے علی پچھے علی سارے توجہ کر جان۔ 72 فرقے کے نزدیک اولی الامر اسے کہتے ہیں جو کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہو۔ 73 فرقے کے نزدیک جو 73ویں ہم ہیں، ہمارے نزدیک اولی الامر اسے کہتے ہیں جس کا اٹھنا بھی محمد ہو، جس کا جاگنا بھی محمد ہو، جس کا سونا بھی محمد ہو، جس کی اطاعت اتنی مضبوط ہو کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت جیسی، جس کی اطاعت سے رسول تک پہنچا جائے اور رسول کی اطاعت سے خدا تک پہنچا جائے۔ میرے پڑھے لکھے صاحبان، اطاعت تو بعد ایک اور چیز بصورت فرما برداری سامنے آتی ہے، وہ دا نام ہے بیعت۔ ایک دفعہ بولو کی نا ہے بیعت کا مطلب ہے کسی دے سپرد، کسی روحانی شخصیت رہنما دے سپرد اپنا تن من دھن کرنا، اور دے حق تے حق رکھ کے یقین دلانا کہ میں تیرا، میں گاؤں دے بچے واسطے کہ میں، پچھلے صاحبان سن دے بیٹھے ہوئے سردار سارے، میں تیرا۔ بیعت کا طریقہ ہے کہ جس لینی ہوئے اولاد تھلے، اس بیعت کرنی ہے بیعت، لیکن اے بیعت توڑے ساڑے درمیان رائے جی۔ جو معصوم، توجہ جی، جو معصوم بیعت لیندہ ہے وہ انج ہاتھ تھلے معصوم کا نہیں ہوتا، معصوم کا ہاتھ بیعت لینے والے کے اوپر ہوتا ہے، دینے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ جو بیعت کر رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے، معصوم کا ہاتھ اوپر، کیونکہ جو اوتے والا ہاتھ ہے وہ معصوم ہے، اگر اے اتے آ جائے تو ایک گناہگار دات ہے۔ توجہ، تو ایک اور جملہ اللہ کرے تو سمجھ آ جائے میں جو اپنا چاہ رہا ہوں۔ معصوم دا ہاتھ کدے بھی گناہگار دے ہاتھ تلے نہیں آ سکتا، کیونکہ معصوم خود دست خدا ہے۔ یہ توجہ فرماؤ، میں کیا گزارش کر رہا ہوں، معصوم خود خدا کا ہاتھ ہے۔ توجہ، انج بیعت لیتی جاتی ہے۔ ان جو یزید حسین علیہ السلام تو منگیا یہ ایک بیعت ہے، بیعت نا بیعت، اس نے کہا حسین تیری بیعت درکار ہے۔ تو حسین علیہ السلام نے جو جواب دیتا وہ رہتی دنیا تک قلم نور سے رخسار حور پہ لکھا جائے تو اس جملے دا حق نہیں ادا ہوتا جو حسین علیہ السلام نے دیتا۔ توجہ کرو تے بڑے لطف ہے، تسی ہزار دفعہ سنے اسی جملہ، ذرا دل دی نگاہ ڈالو اور دل دے اندر سنو۔ حسین فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، خواہ وہ کوئی مجھ سے پہلے ہو یا مجھ سے بعد۔ ان تو سیزے کے قرآن رکھ کے تو سب حسین جیسا کون ہے؟ بولو بھئی حسین جیسا کوئی نظر آندے تو دنیا ہے؟ حسین جیسا تے حسین دے ویڑے کوئی نہیں بھائی دین محمد، یعنی انہاں تسی پریشان نہیں بیٹھے، یعنی حسین علیہ السلام دے ویڑے اگر نظر کرو تو مصطفیٰ محمد 4 نے، علی 4 نے، حسن 2 نے، حسین جیسا کوئی نہیں، حسین ایک ہے۔ پہلے محمد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے محمد محمد باقر، تیسرے محمد محمد تقی، اور چوتھے محمد وقت دا امام۔ پہلے علی خود علی، دوسرے علی علی زین العابدین، تیسرے علی علی الرضا، چوتھے علی علی النقی۔ پہلے حسن خود حسن، دوسرے حسن حسن عسکری،
محمد 4 علی 4 حسن 2 رسول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا اللہ دنائنے نعرہ بگاؤ نہیں نعرہ مارو دیوار نہیں توجہ میرے صاحبان بہتر نعرے میری مجلس سے کافی فضا ہے توجہ تو حسین علیہ السلام جیسا تو مولا دے گھر وچ بھی کوئی نہیں تو پھر مولا کیوں فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حسین نے مسئلہ ہی حل کر دیتا حسین نے گلیں ختم کر دیتی ہیں جڑیاں گلاں اج سارے گرا کے زور دے اندر حسین پہلے دسیا کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھی اور فلاں کے پیچھے نماز پڑھی فلاں کی نماز پیچھے وہ پڑھے جس نے اس کی بیعت کی حسین فرمایا مجھ جیسا اس جیسا اے پردے نہ کسی سمجھ رہا ہی میں کھول نہ سکتا اکیل میرے حالات ٹائم میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور تسی میں نے گل دا جواب دیو بالکل نہیں داد چاہیے بالکل ایک درس دینا چاہ رہے ہیں مجلس نہیں تسی فضائل میرا سمجھو درس کیونکہ درس داد نہیں ہوتی نا درس میں تو باتیں ہوتی ہیں آپ کو سمجھایا جاتا ہے اور میں تسی ایک گل دا جواب دیو کہ میرے بدن وچ میرے فروخ شادے اس میرے بدن وچ لیکن شادی کہ ہاتھ زیادہ قیمتی ہے یا سر بولو نہ کوئی سیانا بندہ بولے تو سر قیمتی ہے جی اگر دو چیزیں جو میں نے کوئی ایک چیز بچانی پہ جائے تو میں کی بچاؤں گا بولو جو نہیں کو بولتے ہاتھ بچاؤ گا سر میں آسان کر دینا سر قیمتی ہے اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت کی سب سے نادر و نایاب چیز یعنی سجدہ تمہارے سر کے لیے رکھا اگر کوئی اور چیز قیمتی ہوتی تو اللہ اس پر سے لیتا سر انسانی بدن سب تو زیادہ اہمیت دا حامل ہے سر ہے تو سب کچھ ہے سر نہیں تو اے نہ ہوئے تو دھاڑ کس کام میں جنہا مجلس پڑھ رہے ہیں پڑھ منہ نہ رہے ہیں دس میرا دماغ رہے ہیں میں جنہا ہاتھ پہ ہلا رہے ہیں میں جنہا اتھے آیا میں پچھلے مجالس پڑھیاں اور بلکہ میں مجالس کیا پڑھیاں میں جو تو ہوش سنبھالیا ہوش بیدار ہویا حسین علیہ السلام نے اپنا نوکر بنایا تو اس دن کو لے کیا جو دن تک میرا 12واں محرم ہے میں پڑھنے لگا 18 سال ہو گئے میں حسین علیہ السلام کا ذکر کر دیا میں بچہ نہیں میں تمہیں مزاج سمجھ رہے ہیں میں تمہارے چہرے دیکھ رہے ہیں اور تمہیں میرے تو زیادہ کون جانے کہ میں اتنا تھوڑی نوکری کر بیٹھا ہوں تو تھوڑے پرانے نوکر ہو گئے نا میرے سردار تو بالکل تھوڑی چپ نوں تھوڑی خاموشی نوں اور تھوڑی توجہ سمجھ کے میں مجلس پڑھ رہے ہوں اور یقیناً ہر بندے دی ہمت انگوش توجہ ہے یہ تعداد ہاں ہاؤ ہے وہ ہر بندے توجہ نہیں ہوگی وہ بھی مجلس کر لیسا ہے انشاءاللہ لیکن اے بات سمجھنا ذرا تو میں جو کر رہے ہیں میں اپنے دماغ کو کر رہے ہیں اے میں ہاتھ ہلا رہے ہیں تو میرے دماغ بھی دری ہے اگر میں نے دو چیزیں جو کوئی ایک چیز بچانی پئے تو میں اپنا ہاتھ کٹوا دے سا میں اپنا دماغ بچا لے سا اپنا سر بچا لے سا کیونکہ ہاتھ بغیر گزارا ہے سر بغیر گزارا اللہ دی کائنات آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم تک سر قیمتی ہے ہاتھ نہیں مولا علی علیہ السلام تو لے کے 12ویں تک اور 12ویں تو لے کے تا صبح قیامت جو آیا ہے اس کا سر قیمتی ہے ہاتھ نہیں میں لکھاں سلام کرسا اس بندے نو جنہا اس مشکل باتیں اپنی زبان نے ہلائے گا ایک تیرا پیر کربلا دا والی حسین ہے جس کو یزید نے سر بھی منگیا ہاتھ بھی منگیا حسین نے کیا سر دینا ہاتھ نہیں دینا حسین علیہ السلام کیا فرمایا کہ میں سر دینا ہاتھ نہیں دینا اور یزید مانگ کے رہا ہاتھ حسین ہاتھ کیوں نہیں دے رہے حسین علیہ السلام ہاتھ کیوں نہیں دے رہے حسین ہاتھ تا نہیں دیتا بھی ہاتھ ایک سوال لکھ نبی دا ہاتھ آئی نہیں یہ بات مشکل ہو گئی میں بیٹھا تا نہیں بول رہے میرے کی مسئلہ حسین علیہ السلام ہاتھ تا نہیں دیتا کہ ہاتھ ایک سوال لکھ نبی دا ہاتھ آئی
حسین کے ہاتھ میں 6 شریعتوں کا ہاتھ تھا. اور یزید کے گلے میں کوئی لعنت نہیں تھی جس کا توق نہ ہو. حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں میں سر دے دینا, میں ہاتھ نہیں دیتا. حسین نے اگلی گل کرتا ہے. حسین فرمایا, حسین سوچا کہ یہ سمجھتا ہے کہ سر نہ ہوا تو یہ انکار میرا نہیں کرے گا, ہاتھ لے لوں گا تو تب بھی نہیں کرے گا, میں ہاتھ بھی نہ دوں, میں سر بھی دے دوں پھر بھی انکار ہو. اور پھر حسین طریقہ کیڑا گولیا, شام دیا گلیاں حسین نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا کہ کل بھی ہم زندہ باد تھے, آج بھی ہم زندہ باد. کل بھی ہمارا انکار تھا, آج بھی ہمارا. میں مولانا طارق جمیل صاحب دی ایک انہوں دا یونیورسٹی ہو رہا سی پروگرام تے میں اس سن رہا سی, وہ یوٹیوب تے موجود ہے. انہوں تو یونیورسٹی دے وچ ایک لڑکا کھڑا ہویا اور انہوں نے اس گل کی کہ حسین علیہ السلام نے کہا کہ تو پریشان تو نہیں بیٹھا رہتا, کھول لیا زندگی ہوئی. حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگو ایک نوجوان کھڑا ہویا, اس ایک سوال کیتا. اس نے کہا جی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید اتنا بڑا بادشاہ تھا, 22 لاکھ مربع میل میں اس کی حکومت تھی, جب تک تسی بیٹھے ہو یزید دا ایریا ہے, حیران ہو گئے کہ لے دہلی تک یزید کا سکہ چلتا ہے جی, گوادر تک اتنے یزید کی حکومت رہے گی, اتنا بڑی ہوتی سلطنت ہے. اس لڑکے سوال کیتا مولانا صاحب پھر جب سب نے کر لی تھی تو پھر حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سب نے کر لی تھی, پھر حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ لو بھئی اے تحفہ ہے, آج دی مجلس جو کچھ لے جاؤ, کچھ فکر لے جاؤ, کل کسی اپنے اہل سنت دوست نو مجلس لے آؤ تاکہ کچھ پیغام دے دیا جائے. ایک کم از کم تسی سکول, کالج, یونیورسٹی, بازار, چوک, دکان اپنی گڈی وچ بہ کے کسی نال گل ضرور کرنی ہے. جناب مولانا طارق جمیل صاحب کی عظمت و سلام, انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے, آپ کو پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ جب حسین نے نہیں کی تو سب نے کیوں کی؟ جب وارث شریعت نے نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ ہم نے حسین کو دیکھنا ہے, ہم نے سب کو نہیں دیکھنا. اور ایک گل یزید کٹھی کھلا آئی, بھئی حسین ضروری ہے, سب نہیں. اے صاحبان ہائی دشمن, لیکن انہوں پتہ آئی کہ حسین ہے تو سب ہے. اگر تسی اس بات کو نہیں مان رہے تو پھر وہ بندہ تو سوچے حسین تو علاوہ یزید کا انکار کی تو جناب 500 مولویاں دستخط کر دیتے ہیں حسین واجب القتل ہے, کیا مصطفیٰ دی شریعت کو نہ جان دے؟ بولو جان دے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, عالم ہیں, پیش امام بھی ہیں, جمعہ پڑھے دے ہیں, تو پھر انہیں دستخط کیتے اور یزید امیر المومنین بنے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نہیں مان رہا تو قاری کیوں مان رہے ہیں؟ میں کہ آ گیا میرے پڑھے لکھے صاحبان, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبہ نہیں مانتا تو حاجی کیوں مانتے ہیں؟ اور حسین علیہ السلام نے اے رستہ کیوں اپنایا کہ میں گھر چھوڑ دے ہوں؟ سبتین بھائی اتنا بڑا مجمع ہے, میں نے اس گل کا جواب دیو کہ کیا حسین علیہ السلام مدینے چ رہ کے یزید کی حکومت کو ختم نہ کر سکتے؟ بولو. تو پھر حسین علیہ السلام حضرت عباس کو صرف بھیج دیں دے تو پھر کسی دیکھئے بچنا یزید کی حکومت. لیکن حسین مدینہ کیوں چھوڑیا؟ حسین مدینہ کیوں چھوڑیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولی اللہ مدینے دے ٹپے تے چڑھ کے پیچھے منہ کر کے حسین مدینے نہ جڑی آخری صدا ماری ہے نا, اتھوں پتہ لگیا اب حسین مدینہ کیوں چھوڑیا ہے. گھوڑا روکیا, حسین قافلہ آگے ٹویا, عباس نو کہ تو قافلہ ڈور میں مدینے رہنے کو گل کر رہا. حسین گھوڑا منہ اگے, حسین دا پیچھے, ہاتھ آواز بلند کر کے پیا دینا مدینے والے کوئی آنا چاہے تو آئے, میں خدا بچانے کربلا جا رہا ہوں. میں خدا بچانے وہاں جا رہا ہوں. اور حسین علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہو کے سب تو پہلی باری آکیا حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ اسی اس ہوکے نو غضن فرمائی امام علیہ السلام دے صرف رنگ مصیبت ہی سنے.
حتیٰ کہ امام علیہ السلام دی کی صدائچ ایک بہت بڑا پیغام بند ہے. کس طرح نبی علیہ السلام نے خندق دے میدان نے چاکے آئی کہ من لحاظ القلب کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. تو اس کون ہے وچ آئے توجہ کرنا گل اطاعت تے واپس آ رہی ہے. اس کون ہے جلے نبی جلے میں آدھانا کون ہے اتنے میں آپ ہاں جی کون ہے تو تسی آپ جی بسم اللہ شاہ جی کا مطلب ہے اسی موجود ہے شاہ جی کون سننا. لیکن اس کون ہے دا جواب دینا تو واجب نہیں, واجب رسول دے ہو کے دا جواب دینا. تسی بول رہے ہو تو محبت کر رہے ہو, آتے بندے نہیں بھی بول رہے تو میں لڑکوں ہوں چلو باہر نکلو میں بول نہیں رہے تسی, کیونکہ واجب نہیں نا. ذکر تسی بولنا ہے تو اپنی فضیلت سے بولنا ہے, میری گل دا جواب دینا ضرور واجب نہیں تو تو لازم ملزوم آ سکتے ہو, لیکن واجب صرف اللہ رسول دا. لیکن جو نبی خندق کے جا کے آگے کون ہے تو کونوں ایک جوان کھڑا ہو کے سرکار نوکر کل بھی میں ہم آج ہی میں نبی فرمایا نہیں علی کو بھیجا. نبی پھر فرمایا کون ہے, وہ پھر کھڑا ہو گیا سرکار میں علی کو بھیجا. نبی فرمایا کون ہے تو مولا علی پھر کھڑے ہو گئے. یہ میں تھوڑے ہاتھ آگے بدی کھڑا ہے میری گل بھایا نہ کرے. جلے تیسری والی علی کھڑا تو نبی فرمایا بار بار کھڑا ہو جانا میں بہانا اٹھتا کیوں, ایک باری آکھیا تے ہے بھیجا. علی پیرا تے ہاتھ لا کے یا رسول اللہ جلے تسی آتے ہو نا کون ہے تو اس ہے بھی علی بھی شامل. انہوں نے کی پتہ ہے ادھر آتے رسول دا اس حیج میں شامل ہے. تو حسین فرمانے حل من کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. تو سب تو پہلے ایک آواز ہے السلام علیکہ یا حجت اللہ, السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض. مالک کے کر کے نٹھا تو وہ پرانا درزی نظر آیا جڑا کپڑے لے کے آیا. حسین فرمایا جبریل جی اے ملک مقرب تم کیوں آئے ہو؟ فرمایا جیتی نصرت کا مولا کو مدد کی پہ آیا. اور حسین نے کیا کہ میں توحید بچانے جا رہے ہیں. دکھ لگے گا کسی بندے اگر ماں دی جھولی انہوں نے اللہ پڑھ کے اگر کوئی سید کم از کم اس بات تے نہیں بولے گا میں شکایت نجف تے شاہ کی کرا گا زور لما سینہ پڑھا تو پھر میں داد لما میرا اپنا کمال ہے. سونی کر کے مشکل کر کے تو سونا کر کے بول میں تیرے رشتے کے لیے مجلس تک دعا کرتا جاؤں کل پھر نوکری پرسوں پھر نوکری. میری بات تے ذرا توجہ کرنا. جلے حسین کہنا جبریل جی کیوں آئے جیتی نصرت کا لماذا جیتے کا کیوں آئے جیتی نصرت کا مولا تھوڑی مدد کی تھی آیا. حسین فرمانے نہیں قدموں پہ واپس ہو جاؤ تم میری مدد کرو گے. انا ناصر توحید میں تو توحید کا مددگار ہوں. جبریل اپمان کہتے مالک اگر مددگار ہے توحید ہے مدد کی ضرورت نہیں تو میرے ہوگا کیوں مارے. میں جتوں نہ کم میرے نال بولو تو مطلب ہے تسی نہیں پہ بولتے کہاں پہ آتا بولو. میں جتوں نہ چپ کرو تو مطلب ہے تسی چپ نہیں پہ کر دیتا. جلے میں کسی کام دا آکھنا ہے میں جی آکھا نہیں پانی دیو تو مطلب ہے ممبر پاک پر پانی نہیں ہے. اگر مائک بند ہو جائے تو میں آکھا یا خدا نہ خواستہ اس کرنٹ ہوئے عموماً ہوتا ہے تو میں آکھا بھائیا کیوں شہید کروں میں بیضا کرنوں اگر کرونا تو اٹھے ہو جائے. یہ مطلب ہے جس کرنٹ ہے. جبریل پوچھا کہ مالک تجھے بھلینا ہے تو اخنال بھی نہیں لے کے بھیجا. اس صدا وجہ راز کیا ہے؟ حسین فرمایا میں کریم ہی بڑا کہ میں اپنی مدد واسطے نہیں میں گناہگار کٹھے پیا کرنا وہ کوئی آوے حسین بخشو آ جائے. میں نے کشتی نجات کو تیار کیا. تو یزید نے پیشکش شروع کر دیتی کہ حسین پہلے مروان حاکم گورنر مدینے کا گورنر مدینہ ہی پروان نو معزول کر دیتا گیا اور ولید بن عتبہ نو یزید بنایا. ولید بن عتبہ کون ہے جی؟ یزید دے سکے چاچے دے پتر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان دا اصل نام ہے سخر. ابو سفیان دی کنی ہے سخر ادھر نام. ولید بن عتبہ نے اس بنایا اور اس خط لکھیا اور جو بنیاد بنی حسین علیہ السلام دی مدینہ چھوڑن دی اس سب تو بڑا عوامل ہے حضرت کرما بن عدی دا قتل. یعنی بندیاں یہ تو پتا کہ حسین علیہ السلام 28 رجب نے مدینہ چھوڑیا وہ وجوہات کیا ہیں کہ حسین نے چھوڑنا پہ گیا.
کیا ایک رات ہی امام علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ میں مدینہ چھوڑ دے سا؟ ایک رات ہی فیصلہ تو میرے محرم کا نہیں ہوتا. حسین دین بچان دور پہ ہے. تجھے میری بات سمجھ نہیں ہو؟ میں فرمایا کہ ایک رات ہی فیصلہ یہاں کسی ذاکر دے محرم کا نہیں ہوتا. سو رہا تھا تو مسلسل فون ہو رہے تھے, ٹائم کی سیٹنگ کا ایشو ہوئی. تو حسین علیہ السلام کیسا ہائے ہائے وقت مقررہ تے حسین نکلے, وقت مقررہ تے مکہ چھوڑیا, وقت مقررہ تے کربلا پہنچے, اور پھر وقت مقررہ پہ سجدہ کیا. مطلب ہے پلاننگ حسین نے پہلے دیا. یعنی حسین علیہ السلام نے پلاننگ پہلے دیا ہی کہ میں نے یزیدیت کے چہرے سے یہ نقاب کیسے اتارنا. اس وچ جڑی خط و خطابت حاکم شام نال مولا دی ہوئی, اس حضرت ترمہ بن ندی دے قتل دا ذکر ہے. اور اس مولا لکھیا اس خط کہ تم نے ترمہ بن ندی کا قتل کر کے یقیناً رسول اللہ کو دکھی کیا. ان شہداء کا ذکر ہے کہ جو جویں حضرت ابو ذر غفاری کا قتل ہے, ہمارے یاسر کا قتل ہے. وہ لوگ پریشان ہو گئے میرے صاحب. یعنی کسی لوگ جان دی انہوں نے قاتل کا نام کیا ہے. اور پھر ایک کمپین چلی یزید نو ہی ولی عہد مننا سے. ولی عہد کیا ہے؟ ایک پہلی باری ولی عہد اللہ ہوتا کتوں نکلے ہے. ایک بادشاہ ہوتا ہے بس اگلا مرد ہے اگلا بادشاہ ہوتا ہے. ولی عہد کی چیز ہے. تو ولی عہد اللہ ہوتا ہے جویں اج ولی عہد محمد بن سلمان ہے, یعنی وہ بادشاہ ہوتا پیو ہے سلمان, لیکن اب وہ ولی عہد ہوئے. تو ولی عہد سب تو پہلے اسے حاکم شام ہوتا کٹیا کہ اے میرے بعد ولی عہد ہے یزید. اور 56 ہجری جڑی 56 ہجری ہے, اس 56 ہجری تک یزید دی جڑی بیعت آئی تو عالم اسلام کر چکیا ہے. حسین علیہ السلام تو 60 ہجری میں انکار کیتا, اور 51 ہجری جڑا خط لکھیا گیا اسے لکھیا گیا کہ تم نے ترمہ بن ندی کا قتل کیوں کیا. ترمہ میں تھوڑا جا تعارف کروا دیں. جناب عالی صلوات اللہ علیہ فرمائندے کہ کسی بندے دی اگر دعا قبول نہ پئی ہوندی ہوے تے اللہ نو میرے چاچے ترمہ دا واسطہ دے. اگلا فرمان سنا تسی حیران رہ جاؤ گے حضرت ترمہ دی عظمت. حضرت ترمہ بن عدی دے بارے امام سجاد دا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ خرچ خراجات کر کے شام دا رہن والا نجف و کربلا و مدینہ نہیں جا سکتا تو میں سجاد دی گارنٹی ہے وہ میرے چچا حضرت ترمہ بن عدی کی قبر کی زیارت کر لے, اسے ثواب میرے دادا علی کی قبر کی زیارت کر لے. اور ترمہ دا قتل کی میں ہویا بڑے دربار ایسا کیا کہ میں سنیا تو علی علی بہت کرنا ہے. تو علی علی بہت کرنا ہے. اسے کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دے ہوں, اسے کہ میں تین قتل کر دے سکتا کہ نہیں کر سکتا, بوٹی بوٹی کر دے سکتا. تمہاری گوشت کو پہلے تمہاری کھال کو تمہارے بدن سے اتار دوں گا, پھر تمہاری بوٹیوں کو تمہاری ہڈیوں سے جدا کر دوں گا. تسی سن کے کام گئے ہو تے علی والا سینہ جوڑا کر کے اے کم ظرف علی بھی کتنی محبت دی, کتنی ساری سزا دی. میں تیار ہوں, میں علی نہیں چھوڑ سکتا. میرے پڑھے لکھے صاحبان کی سکے لٹاؤ ترمان پھٹے تھے. ترمان کے میری خواہش ہے میں غسل کر دیں, مجھے غسل موت کرنے دو. وہ کہتے اتنا جی علی نے تو موجود نماں مننا ہے, علی نے صد مار کر غسل کراوے. وہ کوئی نکے نکے کام اے بھی علی دے نوکر ہے جڑے بدل کر کر دیں, میں بھی علی دے نوکر ہے نہ بدلا استے علی نے صد نہیں مارنا پوندا. پنچا گلے تیری مرضی دی گل ہے, اتنا ہوں آسمان کر کے اے بدلاؤ میں علی دے نوکر ہاں, میں غسل کرنا ہے. کتاب آدھی پتھران دی دیوار بڑھ گئی, دربار خشک رہا, جتے ترمہ کھلوتا یہ بدل لتھا تے بھی شروع ہو گیا. بدل لتھا اور می شروع ہو گیا. می شروع ہویا, ترمہ دیتے تلوار رکھی گئی, اس کو جیا ہاں بھائی تیری کوئی آخری خواہش سنتے بیٹھو پچھلے محلے والے کیمرے کے پیچھے نظر ہاتھ ہلا ہوا میرے سردار. سلامت رہو, کل کوشش کرے پھر آگو یہاں کو بھائی پیچھو فاصلہ ہے نا جی, اچھا نہیں لگتا. اور ایک کیمرہ مین بھائی جان تھوڑا جا کیمرہ کے نہیں سیٹ دلاؤ, ذاکر دے سینے تلے مجمع ہونا چاہیے.
کوئی اپنی خواہش مرن والے تو پوچھے جاتا ہے نا. میں نے بھی کیا ہے سائنا جب خدا مجھے کوئی اپنی خواہش وہ کہ میری خواہش ہے میرا ایک جوان پتر ہے 18 سال کا تیرواں بن ادی آپ ہے ادی کون ہے تیرواں بن ادی کون ہے تیرواں بن ادی بن حاتم تائی حاتم تائی کا پتر حاتم تائی کا سکا پتر تیرواں امیر علیہ السلام دا شیعہ وہ کہ میری ایک خواہش ہے تیرواں بن میرا 18 سال کا پتر ہے جدا نام علی ہے تسی انہوں دربار سے لے میری خواہش ہے میری اکھیں دے سامنے علی دی محبت اس پہلے اونوں مارا سوکی پہنچیے ولایت تیرے ویڑے کا کہ گھر بے کنارے مارنا لیا دسان کا پھر آکنا لیا میرے سامنے میرے 18 سالہ دے پتر دا پہلے ہی تھے علیون ولی اللہ ہو سکیا پتر بندے بچانے تو تم عجیب میں پتر پہلے مروا رہے ہو دکھا علی دی محبت بھولا دی سیج نہیں کنڈا در رہا ہے بتے میں تڑپ دا ویک کے کہ دائی علی تو پھر نہ جائے پتر پیرا تے ہاتھ لا کے دے بابا جی میں تیرا امام علی ہے تے میں حلال زادہ ہاں اور یاد رکھنا کہ جب جناب عالیہ شام گئے حضرت ترمہ دی قبر کے سامنے حضرت نبی بھی پاک فرمایا چچا آپ کے ایک ایک خون کے قطرے کا احتساب ہوگا. کل میں کوئی عوامل شروع کر دے سا یہ صرف تو تیار کرنا ہی مزید خطبات اور امام علیہ السلام کے خطوط تو انشاءاللہ ایک مشکل جا محرم فضیلت کے حوالے نہ ہمارے انشاءاللہ تو جو حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑیا اسے ڈھیر سارے اپنے نانا دے صحابیاں دے قتل دے اسباب میں شامل ہیں اور جی میں ایک چیز حد تو پار ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کوئی انتہائی قدم چاہتا ہے تو شام کی سیاست حد گزار گئی ایک بند ہے مقدمین دا بڑا خون دی مسنان لکھیا ہویا اس بند اس کافی کچھ اشکار ہوتا ہے تنظیم حسن دے قاتلہ دی جدہ شام دے ملک دے چھا بھی اسلام نواز قبیلے تو چھوٹ وطن دی آب و ہوا گئی تے دکھی ماں دی قبر تو اٹھ دے ایو آدھی آن دی ماں گئی تینوں ایک موڑ دا حال دے سان جے میں جیندی شام جو مرحبا مرحبا ایک منٹ ہاتھ نہیں جوڑنا میں نوکر ہوں حسین علیہ السلام دے عرضدار دے نوکر ہیں دکھی ماں دی قبر تو اٹھتے یہ آدھی آن دی ماں تینوں ایک موڑ دا حال دے سان جے میں جیندی شام اور 27 رجب دی رات ہی جدوں ولید بن عتبہ نے اپنے نوکر عبید اللہ نو بھیجیا کہ جا حسین علیہ السلام نو بلا کے لایا اور یہ دروازے تے آیا مولا بنی ہاشم دروازے اس کھڑکایا پوچھیا جی مولا ہے نہیں انہاں کہ جی نہیں کتھے رسول اللہ دی قبر تے رب دا ویلا ہے یہ آیا تے حسین علیہ السلام دے نے سنے تے اپنے کہ مولا تم دربار بلایا گلاں کچھ ہوندیاں نے کھول کے کرن دیاں کچھ ہوندے نے ساڈی ذات لے کے اشارے وہ اشارے تے بندے کوئی جڑے روے نہ انہاں سے بڑی دعا نکل دی ہے انج حسین آکھے تو ہے کون ادا جی میں قاصد دا ولید دا جی ہاں دربار بلایا جی ہاں ایک تاریخ مولا 27 دی رات ہے قرآن بند کر کے حسین دے انا للہ مرحبا مرحبا و انا الیہ راجعون تجا میں آیا حسین تو اٹھے تو سیدھے نانے کھل گئے کوئی تاریخ نہیں دستی کہ حسین سیدھے گھر گئے نانے کھل گئے تو نانے نے پہنے نانا میں لگتا ہے روک نیڑے آ گئی ہو سکتا ہے تیری امت پھر میں نے تیرے نقدہ کرن دے وے نہ دے وے آج پتر کندہ ود دے وینا یا 2 نو آمی تیری مرضی 4 نو آئی تیری مرضی 7 نو آئی تیری مرضی 9 نو آئی تیری مرضی اس سے میں ضرور آئی جب تیری شکل تے پتر میں اوکھا چاہتا پہ پھر میں حسین میں تیرے نال ویسا میں تیرے بغیر مدینہ کہہ رہا اٹھوں کے سے دماغ دی قبر پہ آیا اما نانے نہ ودے آیا اما نانے نہ ودے آیا تو میں نانے نہ کیا کربلا ضرور ہو گیا ماں تڑپ گئی تو رو کیا دیا میں نہ بتانا دے تو مدینہ چھوڑنا ہے تیرے اٹھنا زہرا ڈور پاؤں اللہ آئے قبول کر لے
کتاب اس پڑھیا کہ مویش 19 جوان اور زیادہ تو زیادہ 40 جوان ہاشمیہ دے حسین بیڑے چاہے نا تب انجل عالیہ بہن ہاتھ پکڑا حسین کیا ولید میرا قاتل نہیں، دربار میری مقتلگاہ نہیں، مدینہ میرا قتل نہیں ہونا، میں جان دے. عالیہ فرمایا نہ تو میں لخت سلیہ دے میں ماں دیاں زخمی پسلیاں نہ بول دیاں. میں پڑھ گیا تسی سن لیا تو رہائی دینے کے لیے میں حسن میرا دے جنازے دے تیر نہیں بھول سکتی تو میں لخت سلیہ دے میں تے نیان نہ دے سا. یہ اتنے جناب ام لبابہ حضرت ام الفضل جناب لبابہ حضرت عباس سے حرم نے یہ ڈٹھا کے بہن میرا حضرات لویڑے سے میرا ٹردا بہن دامن نپ لیندی ہے تے فضل نو غازی سینے تے لٹایا تے ہولے پیا دے جویں رسول نال میرا بابا علی آئی یہ وقت دے رسول نال میں علی ہاں تے ہن تیرے میرے بعد نہ ہن آ گیا فضل اے بھار تیرے تے اکبر بھی رسول نہیں، سجاد بھی رسول نہیں، علی اصغر بھی رسول نہیں ویلے دا تے تو علی نہ دا نوکر بن کے زندگی گزارنی ہے تے انجے کو لا کے فضل دی ماں پہ یادی ہے تو پتر کھڑا غریب دینے میں ویسے تھوڑا کے اچھی اکھی ہویا فرمایا وہ ویڑے میرا ٹرتا ہے بہن ٹرن نہیں دے دی. حسین جلے انج ٹریا ہاتھ میری سین نہ بیرا دے کام نہیں چاہیے تے نظر حضرت عباس سے گھر دوائی انجے میری سین آکے نہ جان دے سا پھر دیکھے اچانک تلوار کا چھڑکار آیا تے میری سین دامن چھوڑیا تے عباس اپنے دروازے کو شیر دی طرح باہر آئے سین دامن چھوڑ کے ہون جدے دل لے جا جس نے آسے نو میرا غازی پھر ہوتا میرے آن ٹرتا نہیں چاہتی عباس ویڑے صد مارے اکبر قاسم اور مسلم عبداللہ آن محمد سجاد کدے گئے ہو میرا سردار حضرات لے پہ ٹرتا ہے دربار میں تو نہیں روندی اکھی دی قسم ہے عباس صد ماریا کسے پاسو مسلم آیا کسے پاسو عبداللہ آیا کسے پاسو حنفی آیا کسے پاسو اکبر آیا کسے پاسو سجاد آیا تے ہاشمیان وے کے حسین رنہ غازی ہاتھ بن کے دے مولا جوانہ رویک کے روندہ کیوں ہیں سیدہ دے رونا تا ہاں آج ایک ساتھ مارے ایک دے سارے آگئے ہو ویلے کتھے ہو سے نے جب وہ شمر میرے والا ہے جہاد پر میری 13 سالہ دی تھی کدے ہو سجو عقل مار نہیں ہے کدے کبھی ہو لکھوری تعلمات میں قبول کرے بھائی دارو نالا نمامن کو لہا ہے گواہ ہونا چاہیے در اللہ اکبر دربار دے بھائی راکے حسین فرمایا دربار میں کل ویسا میں میرے خیال نال کدے 6 شرح پچھلے 5 شرح دربار نہیں پڑھیا آج ایک صدر پڑھتا دربار میں کلا ویسا اسی باہر کھلو گا فرمایا مولا کلا نہ جا فرمایا نہیں عباس تو وقت علی ہے کہ دربار دا دروازہ کوئی خیبر دے دروازے تو وعد نہیں تو پٹتا ہی کوئی حرف اچھا مولا ان تلوارہ بے نیام اندر مولا اس کرسی دی تھی مولا کرسی دے بیٹھے ایسا کہ جی اے خط ہے حسین فرمایا میں پڑھ لیا مجھ جیسا اس جیسے کی اے گر ہوئی تے مروان وضو دے بہانے اٹھ گیا وضو دا بہانہ کر کے مروان اٹھیا تے اس حسین مولا ہی تھے مولا دا یہ کانڈ ہے موہ دے اگی آئی بلی پچھے مروان اور اس ملعون نے کیا پتا کہ حسین تے کائنات نو ہتھا دے بیدھر کس سمجھا میں حسین نو پچھو اشارہ کرسا تے نظر نہ سی کس اشارہ کیتا وضو دے بہانے گردن لا اتھو نکل گیا تو حسین تیرے قبضے چ نہیں ہوتا اس لئے اشارہ کیتا نا گردن لا تو حسین علیہ السلام فرمائے اسکت یبن الزرقا خاموش نیلی آنکھوں والی کے بیچے تو میرے سردہ نہ چلے جلے اے آواز باہر آئی نا یہ سارے ہی بڑا تڑپے کتنا تڑپے پنچکالیا جڑا راج تڑپائے او دا نام علی اکبر چاچے دے پیرا تے ہاتھ لا گیا دے میں اجازت دے میں پوچھ لواں مدینے دے شاعر کس غریب آکھی آئے آئے قبول ہو بھی بھئی آئے کرنا لیا علی دیاں دیاں تو ان کسے غم میں نروا میں یا نعرہ تکبیر بلند ہو یا عباس دروازے نو ہاتھ مارے دربار دا بڑا دروازہ ہی دو اسے تقسیم ہویا دروازہ ٹوٹ گیا غازی دربار دے اندر آیا کلا غازی نہیں آیا نال اکبر آیا نال مسلم آیا پرداداروں میں تکرو سوال سب تو زیادہ جلال اس کون آئی توڑی روندی یکی دی قسم ہے ساریاں تو زیادہ جلال ہے جڑا بازار چرا کرونداری ہے تلوار بے نیام کر کے سجادہ دائی کیڑا ہے جڑا مدینے دے شاعر سارے قتل دناج مرحبا
مرحبا لکھ واری آقا میں ہزار واری آقا جڑا رو سکتا جڑا آئے کر سکتے اس نال میری اگلی گل ہے سید کا سجاد جگر تے رکھیا ایک ہاتھ عباس کے سینے تے رکھیا فرمایا کہ نہیں لڑنا مدینہ میری مقتل گاہ مدینہ میری مقتل گاہ نہیں ولید میرا قاتل نہیں ہو ہٹاؤ میں فیصلہ پھر آمد مشورے نال کرسا ہٹائے دربار چو اللہ دارو اکبر بھی ٹرد آیا قاسم بھی ٹرد آیا عبداللہ ہی ٹرد آیا مسلم بھی ٹرد آیا عباس آئی ٹر نہیں سکتا اٹھدا بیا باندھا بیا منہ نجفل کر گیا دائی بابا میں نے بطول دا پتر لڑن نہیں دینا بابا میں تے پابندیاں کیوں لیندے جس لڑن نہ دیتا لی دیاں دیاں کدے اس بازار عزادارو ممبر دی قسمیں جلے غازی دے چہرے تے جلال دکھائے حسین اکبر نو بلایا اکبر میرے نیڑے آ اکبر دے کانے حسین کوئی گل کی تھی اکبر والے قدم چاہ کے گھارل ٹری آئے غازی اکبر دیا کے آیا ہے آدھے من دستن پیو کے آکیا ہے چاچا من بابا پیا دائی جدو میرا بابا لی جلال چویا میری بھائنہ لیا سامنے آویا بابا صبر کردہ تیرا چاچا غازی جلال چے ونج میری سکینہ لیا سکینہ دا نام آیا ہے غازی پگلا کے حسین دے پیرہ تے رکھیے ہاتھ بن گیا دے نوکر مروے سیادھی باہر نہ بلا مرحبا 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 لکھ وری آخاں ہزار وری آخاں جڑی انتظار اس کھڑی آئی مک گئی میرے حصے دی 70 ہزاروں جڑی انتظار اس کھڑی آئی دروازے دے تاکہ ہزاروں سب تو پہلے حسین آیا میری حسین آلیا دے ہتھے چراغ آئی حسین دے چہرے تو چراغ لایا لو دے چہرہ بیت کے آدھی بسم اللہ میری ماں جایا حسین گزرے پیچھے عبداللہ آئے بسم اللہ میرا بھرا عبداللہ گزرے پچھو اکبر آئے بسم اللہ میرا لال اکبر گزری آئے پچھو مسلم آئے بسم اللہ میرا بھرا عزادارو آخر تے غازی آئے آلیا چراغ چاہ کے غازی دے چہرے دے قریب کیتا ہے غازی دے چہرے دے جلال نظر آیا ہے اکھاں میں رات نظر آئیے چراغ چھوٹ گیا ہے کلثوم دے گل جبائی باقیہ دیئے پک لگ گیا ہے نہیں بچ دی چادر آئے میری وہ ویچ کربل دے میدان اس لہنی پھج دے آئے گھوڑے تو کس ویسی پتا رے جوانے او پنچ کلیو روکیا دیئے میں بولنا نا